آئیے عزیز طلباء، آج کے کام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنی درسی کتاب کے سبق بکری دو گاؤں کھا گئی کی آج مشقی سوالات آپ نے سمجھنے ہیں اور ان کو آپ نے کتاب پر بھی اور اپنی رجسٹر پر بھی خوش خط تحریر کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 86 پہ آپ دیکھیے گا، اس کے مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے یہ، اور یہ الف تا ز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے اس سبق کی بلند خوانی کی ہوئی ہے، اس بلند خوانی کی مدد کے ذریعے آپ ان سوالات کے جوابات بہت آسانی کے ساتھ خوش خط اپنے رجسٹر پر تحریر کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 87 پر مزید سوالات موجود ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے صفحے پر آپ نے آج کی تاریخ تحریر کر دینی ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ بھی بلند خوانی کی مدد کے ساتھ آپ اس کو بآسانی حل کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں کے اس کالم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف الفاظ دیے ہوئے ہیں، اور مناسب لفظ بلند خوانی کی مدد کے ساتھ آپ یہاں پر خالی جگہ پہ تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، درست جواب کے سامنے درست کا، غلط جواب کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ یہ بھی آپ بلند خوانی اور اپنی ذہنی صلاحیت کی مدد سے اس کو حل کر سکتے ہیں۔ قواعد سیکھیں میں آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 6۔ اب اس میں سوال نمبر 6 ہے، فعل معروف کے جملوں کو فعل مجہول میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ ایک کالم میں فعل معروف کے جملے، دوسرے کالم میں فعل مجہول کے جملے آپ نے تحریر کرنے ہیں، جو کہ آپ کے سامنے بالکل آپ کی درسی کتاب پر خالی ہے۔ آئیے سب سے پہلے فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر بھی آپ فعل معروف اور فعل مجہول کی تعریف بآسانی تفصیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معروف ہو، فعل معروف کہلاتا ہے۔ فعل معروف کے جملوں میں دیکھیے گا، ڈاکوؤں نے چوری کی، ڈاکوؤں فاعل ہے اور چوری کرنا فعل ہے۔ اب اس فعل کا مفعول ہمیں فاعل جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اس وجہ سے یہ فعل معروف جملہ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے چوری کس نے کی، ڈاکوؤں نے کی۔ اس کو جب آپ فعل مجہول کے جملوں میں تبدیل کرتے ہیں تو فعل مجہول کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مطلب کہ ڈاکوؤں نے چوری کی، اس میں سے آپ ڈاکوؤں کو حذف کر دیں، ختم کر دیں، اور چوری کی کو آپ صحیح جملہ بنا کر لکھ دیں تو وہ فعل مجہول بن جائے گا۔ مطلب یہاں پر ہم نے ڈاکو نہیں لکھا، ہم نے لکھا چوری کی گئی۔ بچوں نے کنکریاں ماری، کنکریاں ماری گئیں۔ زید نے دعا مانگی، دعا مانگی گئی۔ اب ان تینوں جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں جو فاعل ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، تو یہ فعل مجہول کہلا رہا ہے۔ آپ نے اس تعریف کی مدد سے اس ویڈیو کے ذریعے سمجھائی ہوئی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کالم آپ نے اپنی ذہنی استعداد سے مکمل کر لینا ہے۔ اس سے مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 88 پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوال نمبر 7 موجود ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کریں اور ان کے متضاد لکھیں۔ آپ نے اپنے حصہ قواعد کے حصے میں اس سبق کا نام تحریر کر کے آج کی تاریخ آپ نے لکھنی ہے، اور 2 کالم بنانے۔ ایک کالم میں آپ نے لکھنا ہے الفاظ، اور دوسرے کالم میں آپ لکھیں گے متضاد۔ اب لفظ ہے جہالت، اس کا متضاد آپ کی رہنمائی کے لیے تحریر ہے علم۔ محنتی متضاد نکما، سزا کا متضاد جزا، ہوشیار کا متضاد نالائق، ابتدا کا متضاد انتہا، نقصان لفظ کا متضاد نفع، غمگین لفظ کا متضاد خوش، اور سب سے آخر میں ہے کنجوس، کنجوس کا متضاد سخی۔ اسی طرح سے آپ نے اس ویڈیو کی رہنمائی کے ذریعے اس سبق کے تمام مشقی سوالات کو آپ نے مکمل کر لینا ہے، یا آپ نے حصہ قواعد میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 7، سوال نمبر 8، دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور سوالات کے جوابات لکھیں۔ یہ آپ اپنی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے تفہیم کا یہ سوال کہلاتا ہے کہ پیراگراف ایک دیا جاتا ہے اور چند سوالات دیے جاتے ہیں۔ اس پیراگراف کو پڑھتے ہوئے اس پیراگراف کی پڑھائی کی مدد سے آپ ان سوالات کے جوابات بآسانی تحریر کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ اپنی مشق میں رکھیے گا، مطلب اپنی ذہنی مشق آپ اس کی کر لیجئے گا، اور آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ بڑھے گی انشاءاللہ۔
امید ہے عزیز طلباء ان تمام ہدایات کی روشنی میں آج ابھی آپ اس سبق کی مشقی سوالات کو آپ تحریر کر لیں گے اور رجسٹر پر کرنے والا کام آپ رجسٹر پر تحریر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ کے دلوں کو اپنے علم کے نور سے منور فرما دے، آمین۔ شکریہ۔